تو جب آپ MP تھے آپ نے اتنے کام کروائے، لوگ خوش ہیں آپ سے، دعائیں دیتے ہیں آپ کو، اس بار کیا وجہ بنی کہ آپ الیکشن میں حصہ نہیں لیا؟ آپ نے احسن صاحب بڑا ایک شرارتی سا سوال کر دیا ہے، تو میں اسی تناظر میں آپ کو جواب دوں گا کہ کبھی کبھی جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ کیچ تو پکڑ لیتا ہے، لیکن باؤنڈری سے جب باہر چلا جاتا ہے تو وہ کیچ جو ہے وہ تسلیم نہیں ہوتا۔ تو ایک ایسے لیڈر کے جس کے ہمیں مشکور ہونا چاہیے اور اس کے راستے میں ہمیں پھول بچانے چاہیے، ہم ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ دھاندلی کی ویڈیو سامنے آئی، آپ کو میں دکھا بھی دوں گا، جو ٹھپے پہ ٹھپا لگایا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں جی نون لیگ کے بندے ہیں۔ یہی تو میں آپ کو کہتا ہوں، سوشل میڈیا کا جو وار ہے اس کو تو PTI والے اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور یہ باتیں تو اب عیاں ہو گئی جو رپورٹس آئی ہیں، یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ اس طرح سے اب چیزیں جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں وحید گل صاحب، اور سابقہ MP بھی رہ چکے ہیں مسلم لیگ نون میں، اور بڑا کام کیا، اور آج ان سے ہم بات کریں گے کہ اس بار الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے اتنا کام کیا اور آپ کے جو حلقے کی عوام ہے جو آپ سے اتنی محبت کرتی ہے، میں نے دیکھا آپ جب جاتے ہیں وہاں پہ راؤنڈ کرتے ہیں، آپ لوگ گلے ملنے کے لیے ترستے ہیں کہ وحید گل صاحب آ گئے ہیں۔ تو جب MP تھے اپنی تھے آپ، تو آپ نے اتنے کام کروائے، لوگ خوش ہیں آپ سے، دعائیں دیتے ہیں آپ کو، اس بار کیا وجہ بنی کہ آپ الیکشن میں حصہ نہیں لیا؟ آپ نے احسن صاحب بڑا ایک شرارتی سا سوال کر دیا ہے، تو میں اسی تناظر میں آپ کو جواب دوں گا کہ کبھی کبھی جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ کیچ تو پکڑ لیتا ہے، لیکن باؤنڈری سے جب باہر چلا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ کیچ جو ہے وہ تسلیم نہیں ہوتا۔ تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ جب آپ پارٹی میں ہوتے ہیں تو آپ 12 یا 14 کھلاڑیوں کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں، تو یہ یقینی طور کے اوپر پارٹی کا ہی، لیڈران کا ہی استحقاق ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بولنگ کرواتے ہیں، بیٹنگ کرواتے ہیں، آپ کو گراؤنڈ میں بھیجتے ہیں، یا کچھ مصلحت کے تحت وہ نہیں بھیجتے۔ تو لیکن جو آپ نے یہ کہا کہ میں نے کام کروائے، تو یہ الحمدللہ یہ میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے۔ بلکہ میں ایک عجیب آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، الیکشن سے 1 دن پہلے کی، یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، تو مجھے میرے حلقے کے جو میرا سابقہ حلقہ ہے دروغہ والا، اور جہاں جا بجا طور کے اوپر میں نے جو کام کیے بڑے، اللہ کے فضل و کرم سے جو مجھے وقت ملا اس میں، چاہے وہ ماحولیات کے اندر جو ہے وہ جو دھوئیں کا مسئلہ تھا اس کو حل کروانے کی میں نے بھرپور کوشش کی، اور جا بجا گلیاں اور سڑکیں بنوائیں، لیکن میرا فوکس جو ہے وہاں پر پانی کی بڑی شارٹیج تھی، تو میں نے الحمدللہ وہاں پر 5 ٹیوبویل لگوائے، جس میں سے ایک ٹیوبویل جو تھا وہ آپ کہہ لیں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ٹیوبویل تو میں نے لگوا دیا، اور ایک چودھری شفاقت صاحب تھے، انہوں نے اپنی جگہ بھی جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہمیں آفر کر دی، اور وہاں پر ہم نے وہ لگوا دیا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ پارٹی سے باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہی آپ کے مخالف ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ بدقسمتی کی یہ بات ہے، مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن وہ ٹیوبویل کے اوپر جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ نہیں لگ سکی۔ تو 7 سال کے بعد میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سہیل شوکت بٹ، جو اس وقت منسٹر ہے سوشل ویلفیئر کے، وہ وہاں سے منتخب ہوئے، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اس ٹیوبویل کے اوپر جو ہے وہ لائٹ کو چالو کروا دیا، اور وابڈا کی طرف سے کھمبے شمبے لگوائے۔ لیکن جو حلقے کے لوگ تھے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کو کہ اس نے جگہ بھی دی، چودھری شفاقت جاٹ نے، عرفان بھٹی جو چیئرمین وغیرہ ہے وہاں کے، انہوں نے کمال یہ کیا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ تو سہیل صاحب کا بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے لائٹ لگوائی ہے، لیکن جو ہمارے MP تھے اور جنہوں نے یہ کام انجام دیا ہے وہ ابتدا کے اندر جو ہے وہ ضرور شامل ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے مجھ سے ہی جو ہے وہ ابتدا کروایا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، جب آپ عوام سے بغیر کسی لالچ کے جب کام کرتے ہیں ان کے، تو
تو ان کے دلوں کے اندر آپ زندہ رہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پر تختیاں ہی لگائیں تو تبھی جو ہے وہ لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے. صاحب آپ کے قائد میاں نواز شریف پہلے بھی لندن گئے تھے تو بڑی مشکل سے واپس آئے, بلکہ لایا گیا. آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ وزیر اعظم بنائیں گے, ان کو وزیر اعظم نہیں بنے. اب دوبارہ چیک اپ کے لیے چین روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھی بھی ساتھ ان کے گئے ہیں. کیا چین سے لندن جائیں گے, وہاں سے پاکستان واپس آئیں گے؟ دیکھیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے احسن صاحب کہ یہ ایک ہائیبرڈ کا جو دور چل رہا ہے اور ہمارے خاص طور پر جو نوجوان ہیں وہ ان باتوں کے اندر جو ہے وہ بہک جاتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جب خبریں جو ہیں وہ الٹی سیدھی آتی ہیں اور ان کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ آپ کے تمام پاکستان کے جو لیڈر تھے وہ غدار تھے تو اور یا وہ صحیح نہیں تھے, جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی میاں نواز شریف صاحب ہیں کہ جن کی بدولت آج ایران کا صدر جب پاکستان آتا ہے تو پاکستان میں بیٹھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے پاکستان میں بیٹھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی بات کے اندر یہ وزن دنیا والوں کو جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. تو ایک ایسے لیڈر کہ جس کے ہمیں مشکور ہونا چاہیے اور اس کے راستے میں ہمیں پھول بچانے چاہیے, ہم ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. وہ تو اس وقت بھی نہیں بھاگا کہ جب اس کے اوپر جو ہے وہ کیسز کہاں گئے کہ جو کیسز جنرل مشرف صاحب نے طیارہ کیس کے جو ہے وہ بنائے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ کیسز جھوٹے الزامات لگا کر ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز بنا دیے. تو یہ آپ کا ایک سوال کرنا مجھے زیادہ ہضم جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اچھا بالکل صاحب, دیکھیں میں بھی صحافی ہوں, ظاہر سی بات ہے عوام سننا چاہتی ہے یہ چیز. کافی لوگوں نے مجھے کہا بھی ہے اور خبریں بھی چلی کہ اب گئے ہیں پتہ نہیں واپس آتے ہیں نہیں. آپ کی تصدیق کرتی بڑی اچھی بات ہے. اور دوسری سر بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا آپ کا بھی حق ہے, میرا بھی حق ہے. ہم پاکستان کے شہری ہیں, سب کا احتجاج کرنے کا حق ہے, چاہے روڈ پہ کھڑے ہوں چاہے گھر میں کریں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے اور آپ کی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہماری ہیں وہ کہتے ہیں جی میں سختی سے نمٹوں گی ان سے اگر احتجاج کریں گے. وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہیں. کیا نون لیگ کتنی کمزور ہو چکی ہے کہ احتجاج بھی نہیں کرنے دی جا رہی ان کو؟ دیکھیے احسن صاحب یہ تو آپ نہ کہیں. بات یہ کہ جو آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور میں تو خود جو ہے وہ اس کی آمریت کو عمران خان صاحب کی حکومت کو بھگت چکا ہوں, اور میرے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے ایف آئی آر کسی اور کی حکومت میں نہیں. اگر جنرل مشرف کے دور میں ہوئی تو وہ ایک آرمڈ ڈکٹیٹر تھا, لیکن جس کو دعویٰ جمہوریت کا ہے اس کے دور کے اندر جو ہے وہ 7 ایف آئی آریں کی گئیں, صرف اسی بنا کے اوپر جو ہے کہ اگر قائدین کے اوپر غلط ایف آئی آر ہوتی تھی, یا خواجہ عمران صاحب بھی لے لیں, ایک ان کے اوپر ایف آئی آر دے دی گئیں. اور اگر ہم ان کو ملنے کے لیے گئے ہیں اور ان کے لیے ہم صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں, یا لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر اس کے اوپر صدائے, تو اس کے اوپر ہمارے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر جو ہے وہ کر دی جاتی تھی. جا کہ میں ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایک 35 سال کی میری جدوجہد ہے اور بڑی ماریں ہم نے کھائی ہیں, بڑی جیلیں کاٹی ہیں. ہم ان سب باتوں سے متفق نہیں ہیں کہ چاہے عمران خان صاحب ہو, ان کی پارٹی کے اور لوگ ہو, اور خاص طور پر پولیٹیکل ورکر جو ہیں وہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے یا ان کو جیلوں میں بھیجا جائے. ہم کسی طور کے اوپر بھی اس کے قائل نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے ہماری گورنمنٹ وفاق میں بنی ہے یا صوبے میں بنی ہے, کوئی اس طرح کی کوئی ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں ہوئی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جب ضمنی الیکشنز ہوئے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک کارکن کو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا. تو مجھے بتائیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلی مذمتی قرارداد جو ہے وہ کے پی کے کی حکومت کے اندر آنی چاہیے تھی کہ اس طرح کے تشدد کے ہم جو ہے وہ قائل نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے خان صاحب نے اپنے پولیٹیکل ورکر کو اس معاملے میں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ان کا ورکر جو ہے
وہ آج وہ تشدد کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے، اور جب وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے تو وہ جھوٹی خبروں کو وہ پھیلاتا ہے، اور ایک وار جو ہے جس کو آئبر وار کہتے ہیں اس کا جا بجا طور کے اوپر پی ٹی آئی والے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تازہ ابھی کا واقعہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو کس طرح سے ڈبنگ کر کے اور اس کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے اور ان کی زبان سے جو ہے وہ کہلوایا کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب پبلک کے اوپر جو ہیں وہ عیاں ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو نوجوان جو ہے وہ ان کے نرغے میں آئے ہوئے تھے، جو لوگ ان کے نرغے میں آئے ہوئے تھے، ان کی باتوں میں اب ان کا ذہن جو ہے اور امیج جو ہے بڑا کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ضمنی الیکشنز کے اندر جو ہے پورے پاکستان کے اندر اور خاص طور پر پنجاب کے اندر جو ہے وہاں لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں اکثریت سے سیٹیں جو ہیں وہ دی ہیں۔ سر اکثریت سے یاد آیا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں نے پسند کیا، مریم نواز جلسوں میں یہی کہا تھا، نواز شریف نے بھی یہی کہا تھا، شہباز شریف نے بھی یہی کہا تھا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے۔ تو رات کو جتوایا گیا، صبح ہروایا گیا، سب کے سامنے ہے، یہ سوشل میڈیا پہ بھی خبریں ہیں۔ کس کو جتوایا گیا اور کس کو ہروایا گیا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہروایا گیا، خواجہ سعد رفیق صاحب کو ہروایا گیا۔ آپ کس کی جو میرے نالج میں بڑے لیڈرز ہیں جو رات کو جیتے ہوئے تھے، صبح ان کو ہروایا گیا، اس کے ساتھ نون لیگ کے مقابلے میں ان کو جتوایا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سلیکشن؟ اب میں نے آپ کے سوال کے ساتھ ہی دو مثالیں اس لیے میں نے دی ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ نام ہے ہمارے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں اور بڑے بڑے ایم پی ایس کے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن ہار گئے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر کے پی کے اندر ان کی حکومت 2/3 اکثریت سے بن جائے تو وہ کہیں جی یہاں تو الیکشن ہی بالکل کلیئر اور صاف اور شفاف ہوئے ہیں، اور اگر پنجاب میں ہماری حکومت بن جاتی ہے اور وفاق میں ہماری حکومت بن جاتی ہے تو وہ کہتے کہ جی ہروایا اور جتوایا گیا ہے۔ یہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ اس طرح سے اب چیزیں جو ہیں وہ چلنے والی نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کہیں پر آپ کے ادارے بنے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ آگے جاتے ہیں، اپلیٹس کورٹس بنے ہوئے ہیں، باقی چیزیں ہیں، اور آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ابھی یہ تازہ مثال ہے کہ رانا ارشد جو ہے وہ کس پارٹی کا نمائندہ ہے؟ نون کا ہے۔ تو ابھی اس کا جو ہے وہ اس کے ہم یہ کہیں اب کہ بھی اس کے رزلٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وہ جیتا ہوا تھا، اب اس کو جو ہے وہ ہارا ہوا جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ جو الیکشن ہوا ہے 2 دن پہلے آپ کے سامنے ہے، ضمنی الیکشن، جی بالکل، اور دھاندلی کی ویڈیو سامنے آئی ہوئی ہے، آپ کو میں دکھا بھی دوں گا، جو ٹھپے پہ ٹھپا لگایا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں جی نون لیگ کے بندے ہیں۔ یہی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا جو وار ہے اس کو تو پی ٹی آئی والے اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور یہ باتیں تو اب عیاں ہو گئی، جو رپورٹس آئی ہیں کہ کتنے ہزار یا کتنے لاکھ نوجوان انہوں نے اپنے سابقہ دور کے اندر جو ہے کے پی کے حکومت کے اندر جو ہے پے رول کے اوپر نوجوانوں کو بھرتی کیا ہوا تھا۔ تو وہ سارا دن کام یہی کرتے ہیں، اب پھر وہ یہی کام اور تیزی کے ساتھ ہو گیا، جیسی کے پی کے حکومت آئی ہے، کرتے ہوئے پہلے بھی رہے تھے لیکن اب پھر وہ اسی تیزی کے ساتھ شروع ہو گئے۔ میں نے آپ کو ابھی ایک بڑی مثال جو ہے خواجہ سعد رفیق کی مثال، کیا وہ اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ تو جب آپ اتفاق نہیں کرتے، ساری دنیا کے سامنے ریل اس کی ویڈیو جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کی آ گئی ہے، تو اس طرح کی سٹوریاں اب اگر ایک کیمرے کے اندر جو ہے وہ پیچھے پرچم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا لگا لیا جائے یا اپنا پیپلز پارٹی کا لگا لیا جائے اور ٹھپے لگاتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں، تو کیا جس نے یہ کام کرنا ہے اس نے کسی تیسرے بندے کو اندر گھسنے دینا کہ تو آ جا بھائی پیچھے جو ہے وہ پرچم بھی لگا دے اور میں اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ کپڑا بھی اسی طرح اسی پارٹی کا لپیٹ لوں اور میں ٹھپے لگاتا ہوا میں پوری دنیا کو بھی دکھاؤں؟ یہ کس طرح سے یہ چیزیں ہیں؟ یہ تحریک کا اعلان کر دیا ہے، احتجاج کریں گے اور بلوچستان سے ان کا آغاز ہونا ہے ان کا، اور جمعے والے دن انہوں نے کہا کہ ہم پورے ملک بھر میں احتجاج کریں گے اور جو روک سکتا ہے وہ روک لے۔ اور علی امین گنڈا پور وزیر کے پی کے انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم نے بہت خاموشی اختیار کی، اب ایسا نہیں چلے گا، اب کوئی بھی آئے گا تو ہم اس کے اوپر گاڑی چڑھا دیں گے۔ اب دیکھیے یہ تو کوئی اب
قوم کے اوپر یہ بات عیاں ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کی نادانیوں کی وجہ سے آپ یہ لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، میں اللہ معاف کرے کسی کی تذلیل نہیں کر رہا، لیکن اس کو بے وقوفی کے ساتھ ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اتنا کوئی نادان ہو کہ وہ اپنے آپ کو بھی غرق کر دے اور اپنے پولیٹیکل ورکروں کو بھی اور ملک کو بھی جو ہے وہ اس کی اکانومی کو اور ہر چیز کو وہ داؤ پہ لگا دے. تو یہ جو پیچھے انہوں نے کیا ہے وہی سب کچھ جو ہے وہ آج پھر کریں گے. پھر اب وہ کے پی کے حکومت کو اگر احتجاج کس کے خلاف کر رہا ہے، اگر کے پی کے اندر احتجاج ہوتا ہے تو وہ کس کے خلاف ہوگا؟ حکومتوں کے خلاف ہی ہوتا ہے نا. تو پہلے تو ان کی اپنی حکومت ہے، وہ اپنی حکومت کے خلاف ہی احتجاج کریں گے. باقی آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو احتجاج کس پہ کرنا ہے، اس پہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کو، یہی بڑا بات ہے نا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں. الیکشن کے حوالے سے نہیں، الیکشن کے حوالے سے کیا ہے؟ الیکشن کی میں نے تو مثال آپ کو دے دی نا. کے پی کے اندر ان کی حکومت بنی یا نہیں بنی؟ بالکل بنی. تو پھر وہ کیسے بن گئی؟ وہ جواب مجھے دے نا. وہ آج اگر کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوتا تو میں ان سے بہتر طور کے اوپر جو ہے وہ میں پوچھ سکتا تھا. الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے بات. یہ ہے کہ وہ ایک مثال ہے نا، ایک کسی کے پاس کوئی بندہ گیا، اس نے کہا جی پانی جو ہے وہ گندا آ رہا ہے کھوہ میں سے. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 100 ڈول جو ہیں وہ نکال لیں. اب وہ بندہ دوبارہ گیا، اس نے کہا جی 100 ڈول بھی نکالے ہیں لیکن پانی تو پھر گندا آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اندر جو ہے وہ گدھا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے گدھا نکالو پھر 100 ڈول نکالو. تو اب پتہ نہیں یہ کیا چیز نکالنا چاہتے ہیں. یہ الیکشن کا درد نہیں ہے خالی. آج ہوگا تو سب کے سامنے آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا. اچھا بالکل صاحب، رانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے جب سے الیکشن ہارے ہیں اور عمران خان کی تعریفیں کرتے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی عمران خان بیٹھے ساتھ تو جیل سے ہم باہر لے آئیں گے، کوئی شک نہیں ہے. جب کہیں کہ باہر آ جائیں کیوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی میں اس طرح سے نہیں ہے. نہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو اندر کریں اور باہر نکالیں. وہ تو خود جو ہے وہ اس کا شکار ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بوریوں کے حساب سے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے ہیرمن ڈال دی گئی. یہ بھی تو خان صاحب کی حکومت کے اندر جو ہے. نہیں، تعریف کی بات نہیں ہے. وہ ایک میچور سیاستدان ہے اور ان کی ایک سیاسی جدوجہد ہے. اس کے تئیں تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ کوئی بات بھی ہے ملک کو اگر چلانا ہے تو یہ ان کو مسالت کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پڑے گا. اس طرح سے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی تاریخ ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ایک دور کے اندر پولیٹیکل ورکر کے ساتھ اور سیاسی قائدین کے ساتھ کس قدر جو ہے وہ وائر جو ہے وہ ہوا کرتا تھا. لیکن جب سیاستدانوں نے اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ سمجھا کہ نہیں، اس لڑائی کے اندر کچھ نہیں لگا اور اس کا صرف ایک نقصان ہے ملک کو، اور اس طرح سے ڈکٹیٹر جو ہیں وہ پارٹیوں کے اندر اور سیاستدانوں کو آپس میں جو ہیں وہ لڑاتے ہیں. تو جب چارٹر اس کے اوپر ہوا، جمہوریت کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے ہماری اپنی سیاست ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے. جب الیکشن آتے ہیں ہم اپنے مینیفیسٹو کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں. لیکن جب بات جو ہے وہ ملک کی اکانومی کی ہوتی ہے، جب پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہوتا ہے، تو پھر ایک میز کے اوپر بیٹھ کر جو ہے، ایک اسمبلی میں بیٹھ کر چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور پھر یکساں موقف جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو آج ملک کے وزیر اعظم ہیں، جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو عمران خان صاحب کو بھی اس وقت بھی کہا تھا کہ آئیں ہم مل کر بیٹھیں اور چارٹر آف اکانومی کے اوپر جو ہے وہ بات کریں اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں. اور میں نہ مانوں کہ رٹ خان صاحب کی اس وقت بھی تھی اور آج بھی اگر وہی ہے تو پھر یہ تباہی کا سونامی کا جو سیلاب ہے اس نے اس کو بھی بہا دیا، اس کی پارٹی کو بھی بہا دیا اور ملک کی اکانومی کو بھی آج جو ہے وہ بہا کے لے گئی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے سیاسی قیادت
میاں شہباز شریف صاحب کی صورت میں وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کی رہنمائی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی منزل کو دوبارہ پالیں گے۔ اور آج جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا آل ٹائم ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ 1000 سے اوپر جو ہے پوائنٹ سے اوپر آپ کی سٹاک مارکیٹ چلی گئی ہے، اور 72,000 کی آسمان کی بلندیوں کو جو ہے وہ اس وقت سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آپ کی چھو رہی ہے، اور ایران کے صدر سمیت جو ہے مختلف ممالک کے سربراہان مملکت جو ہے وہ پاکستان میں آ کر جو ہے اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان جو ہے جو خواب نواز شریف صاحب نے دیکھا تھا کہ ملک کو جنوبی ایشیا کا ٹائگر بنانا ہے، اب ہماری کوشش یہ ہے کہ سب کے ساتھ جو ہے مساحلت کے ساتھ چل کے ہم اس قدر طرف جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھیں۔ مریم نواز جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنی، نون لیگ میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں، کیا وجہ ہے ان کی؟ جو پہلے جلسوں میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ ہلاتے تھے ایسے ایسے، آج بہت دور ہے۔ یہ اس طرح کا کوئی ایشو جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہے، اور پارٹی کے اندر جو ایک جمہوریت ہے اور بات چیت جو ہے وہ مختلف جو ہمارے لوگ ہیں ان کی طرف سے ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آیا حکومت دراڑ آپ دیکھیں یا پارٹی میں کہ آیا جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جو ہمارے قائد ہیں اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہوتا، یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن جمہوریت میں آپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور بلکہ اللہ کرے کہ اتنے ہم مضبوط ہو جائے جمہوری لحاظ سے کہ ہم اپنی ود ان دا پارٹی جو ہیں وہ اگر چیزیں ٹھیک سمت میں نہیں جا رہی تو اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کریں۔ اور آپ نے اگر دیکھنا ہو تو میری سوشل میڈیا آپ ضرور دیکھیں، میں حکومت کی جہاں اپنی حکومت کی تعریف کرتا ہوں وہاں کئی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ میں کرٹیسائز بھی کرتا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ جماعت کے اس طرح سے نافرمان ہو جاتے ہیں یا کوئی دراڑے ہیں۔ ہم بالکل ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں اور ان کی قیادت کے اندر جو ہے وہ پارٹی یکجا ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے۔ بہت شکریہ ویس صاحب پروگرام میں آنے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے بالکل صاحب کی باتیں سنی اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔